الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء، آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 41 یعنی سورہ بقرہ شریف کے رکوع نمبر 4 کی رکوع نمبر 5 کی دوسری آیت سے چلیں پہلی سی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اس کا باقی آپ نے تفصیل کے ساتھ ترجمہ وغیرہ پڑھ لیا تھا، برکت کے لیے دوبارہ پڑھی ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو نعمت میں نے تمہارے اوپر کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اب آگے فرمایا وآمنوا، اور ایمان لاؤ، حکم دیا جا رہا ہے نا، بما، اس چیز پر، انزلتو، جو میں نے نازل فرمائی ہے۔ کس شان کے ساتھ نازل فرمائی؟ مصدقہ، تصدیق کرتے ہوئے وہ آئیے۔ تصدیق اپنے سے پہلی چیز کی جا سکتی ہے، تکذیب بھی اسی کی ہوتی ہے جو چیز سامنے ہو پہلے۔ لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرتی ہوئی جو تمہارے پاس ہے۔ یہاں کون مخاطب ہے؟ یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کلام مقدس قرآن پاک جو میں نے اپنے بندہ خاص جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی ہے، جیسے تم نے اپنی کتابوں پر اور اپنے نبیوں پر ایمان لایا، ویسے ہی تم اس کتاب اور صاحب کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ کتاب اس شان سے آ رہی ہے کہ نازل تو میں نے اپنے بندہ خاص پہ فرمائی ہے، لیکن تصدیق یہ ان کتابوں کو بھی کر رہی ہے اور ان رسولوں کو بھی کر رہی ہے جو تمہاری کتابیں اور تمہارے رسول ہیں۔ لہذا ان کا ویسے تم لحاظ نہیں کرتے، یا میرے اس کلام کا ویسے تم خیال نہیں کرتے، تو اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں اور اپنی شریعت کا ہی لحاظ کرنا۔ یعنی حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا کہ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ بس یہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور اس طرح کا انداز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے بھی فرمایا گیا ہے ایک جگہ اختیار کرنے کا، جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری قوم میں سے ہوں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تو اس قرابت کا ہی لحاظ کر لو۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کانا یکونو ہونا، تکونو تم ہو جاؤ، ولا تکونو تم نہ ہو جاؤ، اول کافرن، اول پہلا، کافرن انکار کرنے والا، بھی اس کا یعنی اس کلام مقدس کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اول کافرن کیوں فرمایا؟ بزرگوں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اول اپنے معنی پہ آئے گا، مثلا خاندان میں جو سب سے پہلے بڑا ہے اگر اس نے انکار کیا تو وہ اول کافر ہے، اسی طرح پوری کمیونٹی میں جس نے پہلے انکار کیا تو وہ اول کافر ہے، اپنے دور میں جس نے بڑے نے سربراہ نے انکار کیا تو وہ اول کافر کے خاتے میں آئے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور مشرکوں پر گلہ نہیں، کسی اور پر گلہ نہیں، تم پر گلہ کر رہے ہیں کہ تم اس چیز سے پہلے سے مانوس ہو، تمہارے پاس نبی بھی آ چکے ہیں، کتابیں بھی آ چکی ہیں، تو یہاں کون سی اچنبے کی بات ہے کہ جو تمہیں عجیب تر لگتی ہے؟ ان کو تو تم مانتے ہو، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، چلو ایک کو اور دوسرا دوسرے کو، تو ان کو ماننے میں کون سا مانے اور کون سی رکاوٹ تمہیں آ رہی ہے؟ لہٰذا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان کا انکار کرنے کا، تم ان کو مانو اور پہلے کافر نہ بنو۔
دوسری ایک اور ان کی خرابی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ولا تشترو، اور نہ لو، بے اور شراء خرید و فروخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں لینے کے معنی میں، تو لے گا کوئی تبھی کہ جب اس کے بدلے میں کوئی دے گا بھی، تو پھر وہ خرید و فروخت والی بات آ گئی۔ بیااتی، میری آیتیں استعمال کر کے ان کے بدلے میں لوگوں سے کچھ معاوضہ نہ مانگو۔ یہاں ان یہودیوں کو خاص طور پہ اور عیسائیوں کو جنہوں نے اس اپنی کتاب تورات کے اور انجیل کے احکام چند ٹکوں کی خاطر تبدیل کر دیے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ان کا بدکاری کرتا، غلط کاموں کا مرتکب ہوتا، تو دیکھا جاتا کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر امیر ہے تو اس کے لیے پھر حکم اور ہے، غریب ہے تو اس کے لیے حکم اور ہے۔ تورات نے اور انجیل نے یہ نہیں کہا، یہ جو اس کے پڑھنے والے خبیث تھے، اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا یہ دستور کہ امیر کے لیے اسی گناہ کا جو بدلہ تھا وہ صرف اتنا کہ بس منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کے ایک مرتبہ شہر کے چکر لگوا دے، یہ امیر کے لیے۔ غریب کے لیے کیا ہے؟ اس کو جناب پتھروں سے مار دو، سنسار کر دو، ختم کر دو۔ یہ کیا تھا کہ ادھر سے چند ٹکوں کی لالچ تھی اور کا لالچ تھا اور ادھر نہیں۔ تو رب تعالیٰ اس آیت مبارک میں اس خرابی سے منع فرما رہا ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ بہت ہی گری ہوئی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو ہمیں اس لیے تو کہا جا رہا ہے۔ اگر ادھر ایسے نہ ہوتا تو یہ آیت آج تک کیوں قرآن پاک میں موجود ہوتی؟ خرابی تو یہ ان کی تھی اور ان کو کہا جاتا، لیکن ہمیں جو ہماری کتاب میں ان کی باتیں، جتنا بھی پورا قرآن پاک چاہے کسی کی بھی بات ہو وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ انہوں نے جو کرنا ہے کر لیا ہے، اب اگر انہیں خدا ہدایت دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو وہ اب اس سے آگے۔ ہمارے لیے ہے کہ وہ تو چلو ہماری کتاب کا خیال نہ کریں، ارے تم پر یہ قرآن پاک آیا ہے، تم اس نبی کو مانتے ہو، اس کتاب کا احترام کرتے ہو، تو تم اس کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم کب سے یہودی اور کافر بننا شروع ہو گئے؟ یہ کہا ہی ہمیں جا رہا ہے، بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں نہ لو، ثمنًا قیمت ہو گئی اور قلیلہ تھوڑی۔ جی وہ سامن ہے، سامن 8واں، ٹھیک ہے، ہاں جی جی، تھوڑا سا کوئی ہوگا مسئلہ۔ 8 بھی چلو ایک لحاظ سے ہم اس کا معنی قریب لے جاتے ہیں، 8 بھی زیادہ نہیں ہے، 9 سے کم ہے۔ سب سے بڑا عدد 9 ہے، سب سے بڑا عدد 9 ہے، اس سے بڑا عدد پوری آپ دنیا چھان ماریں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس کی بڑی خاصیات اور بھی ہیں، کئی مجھے پتہ ہیں کئی نہیں بھی پتہ ہے، لیکن 8 اس سے تو کم ہے نا، تو شاید اس کا لحاظ کر کے اس کو 8 کہا جاتا ہو، کئی اور بھی حکمت ہو سکتی ہیں، یہ میرا اپنا ذہن ادھر کی ہے۔ اچھا اچھا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اصطلاحی معنی بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لغوی معنی وہی رہتا ہے، تو میں لغوی کا اعتبار کر کے بات کر رہا ہوں کہ 9 جو ہے وہ بڑا ہے، تو 8 کم از کم اس سے تو چھوٹا ہے نا، شاید اس کا اعتبار کر کے اس کو 8 کہا گیا ہو، شاید، پورے وثوق سے میں نہیں کہہ رہا، نہ اس سے پہلے کہیں نظر سے اس طرح گزرا ہے، بہرحال کہتے ضرور ہیں۔ اچھا قلیلہ، تھوڑے پیسے، تھوڑی قیمت۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ تھوڑے زیادہ لے لو تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا مال و متاع تھوڑا ہی ہے، اگر وہ آپ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں لے لے پھر بھی وہ تھوڑا ہی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، متقیوں کے لیے آخرت وہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ تم نہ لو، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس دنیا کے لالچ میں نہ پڑو، بلکہ آخرت میں جو ثواب ملنا ہے اس پر نظر رکھو، یہ انہیں بھی اور ہمیں بھی۔ وہ کہتے ہیں نا، کہتے بیٹی کو ہے اور سنایا بہو کو جاتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، پیچھے تھا فرحبون، ایک لفظ وہاں پہ استعمال کیا، یہاں پہ استعمال کیا، یہ دونوں لفظ یہاں مختلف کیوں آئے؟ ایک تو یہ کہ بار بار ایک لفظ سننے سے بعض اوقات انسان کا ذہن تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، تو تبدیلی، ویسے کہتے ہیں کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو
لذت والی ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرحبون فرمایا, دوسری مرتبہ فتقون فرمایا, پھر ایک جگہ تعلمون, ایک جگہ تعملون, ایک جگہ مطلب وہ عرفان کے معنی میں آ گیا, کہیں پہچان کسی اور لفظ کے ساتھ آ گیا. بات وہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی بہت چینجنگ, وہ ایک ذہن کو مائل کرنے کے لیے, قائل کرنے کے لیے, پورے طور پہ عامل اور شامل کرنے کے لیے, اور مزید اس پر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس میں وہ فرق بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت. تو یہاں فتقون لگایا, پیچھے فرحبون فرمایا. فتقون تقوی سے ہے, ٹھیک ہے, اور فرحبون یہ ڈر ہی کے معنی میں ہے لیکن فتقون کے درجے پہ نہیں ہے. آگے جی, ولا تلبسوا الحق, ہم لباس پہنتے ہیں تو یہاں رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. دیکھیں نا, یہ لباس ہے, ایک اس کا کام ہے ہمارے جسم کو ڈھانپنا, لیکن یہ ڈھانپے گا کب؟ جب ہم اس کو پہنیں گے, اور جب پہنیں گے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرے گا؟ مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا پھر لغوی معنی یا بنیادی معنی کیا ہوا؟ ملنا. ٹھیک ہے, ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق اور باطل کو نہ ملاؤ آپس میں. باطل نہ حق ہو گیا, جھوٹ ہو گیا, اور حق تو سچ ہو گیا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور حق کو نہ چھپاؤ. کتمان اس نے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھپانے کی چیز. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تورات اور انجیل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی شان اور نعت بیان کی تھی, اس لیے کہ لوگوں کو دکھائی جائے, بتائی جائے, اور انہوں نے اس کو چھپا دیا. تو جو دکھانے کی چیز تھی اس کو چھپا لینے کو کتمان کہتے ہیں. تو یہاں بھی رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور تم حق بات کو اس طرح نہ چھپاؤ, اس انداز سے نہ چھپاؤ کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے بوجھتے ہوئے. ہاں, غلطی سے کوئی بات تم نہیں بیان کر سکے, تمہارے علم ہی نہیں تھی, نیت تمہاری بری نہیں تھی, بس رہ گئی, نو ڈاؤٹ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پہ جان بوجھ کر حق بات کو چھپا کے اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں نا حق کو پیچھے کر دیتے ہیں, اور جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ وہی سچ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہ کرو. جتنی بھی باتیں ہیں سب اپنے اوپر لینی ہے. ٹھیک, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. صلاۃ کے معنی ادھر آپ نے ایک دو دن پہلے پڑھے. یہ اب عرفی طور پہ اور اصطلاحی طور پہ صلاۃ نماز ہی کو کہتے ہیں, تو یہاں سے اس کا یہی معنی ہوگا. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. نماز قائم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جس طرح آقا علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے. 5 وقت فرض نماز با جماعت باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا, یہ ہے اس کا قیام. اور آپ ایک نماز پڑھ کے گئے تو اب یہ آپ نماز آپ نے پڑھی ہے, اگرچہ قائم کرنے میں بھی یہ حصے دار ہے, ایک سیڑھی ہے, لیکن پوری قائم تب ہوگی جب آپ باقاعدگی کے ساتھ اس کا التزام اور اہتمام کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یہاں نماز کیونکہ زیادہ افضل عبادت تھی تو اس کا پہلے ذکر کیا, اور آگے پھر وَآتُوا الزَّكَاةَ, ایتاء کا معنی ہے دینا. زکوٰۃ کو تزکیے سے اس لفظ کو نکالا گیا ہے. تزکیہ پاکیزگی, طہارت, نفاست. آپ وضو کرتے ہیں نا تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ, حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے نا تو شیطان وہ اس نے رات کو سوتے میں 3 گریں لگا دی ہوتی ہیں انسان پر, تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھ کے تو اہتمام کرتا ہے وضو وغیرہ کا, تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ سنتیں ادا کرتا ہے تو دوسری بھی, اور پھر جب فرض ادا کی تو پھر سارا کام. اب یہ جو آپ نے اہتمام کرنا شروع کر دیا وضو کا اور ورد وظائف کا, تو یہ آپ کو روحانی تزکیہ عطا ہو رہا ہے, روحانی پاکیزگی عطا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ظاہری فرائض تھے امت کے لیے کہ آپ نے سارے احکام کا ابلاغ فرمانا تھا, سارے احکام پہنچانے تھے, اسی طرح آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں کے دلوں کو بھی, دلوں کے اندر سے اپنے مسلمان بھائیوں کی
جو عداوت تھی، جو کینہ تھا، بغض تھا، اور یہ ساری جو اخلاقی خرابیاں تھیں وہ بھی دور کرنی تھی، اور کفر کی محبت بھی نکالنی تھی، اور اللہ کی محبت ادھر ڈالنی تھی، تب جا کے وہ تزکیہ پورے طور پہ حاصل ہو سکتا تھا۔ تو یہ زکوٰۃ کا مال بھی کچھ ایسا کرتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جب مال اکٹھا ہوتا ہے پھر اس میں سے اللہ کا حصہ اور اللہ کے بندوں کا حصہ جب نکالا جاتا ہے تو جو باقی مال رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ بچپن میں تھے تو ایسے زکوٰۃ کا نا ایک کھجوروں کا ڈھیر آیا مال کہیں سے، آپ نے ادھر سے ایک کھجور اٹھائی اور فوراً منہ میں ڈالی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ، ایسے انگلی ڈال کے باہر نکال دی۔ فرمایا یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے، جب میل نکل جاتا ہے نا، دیکھیں نا کپڑا ہے یہ میلا ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے دھوتے ہیں اس کے اندر سے میل نکل یہ اجلا اور صاف ستھرا۔ اسی طرح مال کا بھی معاملہ ہے، جب مال میں سے اللہ کا حصہ اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حکم سے نکل جاتا ہے، پھر باقی وہ اس میں پاکیزگی اور طہارت آ جاتی ہے، اور یہ ان کے کام ہے۔ پہلے لوگوں کی زکوٰۃ ایسے نہیں تھی، وہ تو ایسے کھلے میدان میں ڈھیر لگاتے تھے غلے کا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اگر وہ آگ آئے اور اسے کھائے تو وہ زکوٰۃ قبول تصور ہوتی تھی، ورنہ تو وہ بچ بھی جاتا تھا لیکن پچھلے کے لیے وہ سوائے ہزیمت کے اور اس کی توہین کے اور کچھ نہیں تھا کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کون سی کمی تھی۔ ہمارا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اتنا اپنے حبیب پاک کے کرم فرمایا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارا پردہ بھی رہ جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو مال ہے امیر دیتے ہیں اور غریبوں کے کام آ جاتے ہیں۔ حلال کہو جناب یہ کھولے، حلال ہونا چاہیے۔ حلال بنیاد ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا معنی ہے جھکنا، رکعت کو بھی رکعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں جا کے جھکا جاتا ہے۔ میں آپ کو غالباً پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رکوع کی عبادت پہلے کسی امت کا شیوا اور شعار نہیں رہی، یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ سجدہ تھا، قیام تھا، شاید قعود بھی تھا، لیکن رکوع نہ تھا۔ اب یہ رکوع، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت بھی مل گئی۔ جو سجدے میں پہنچا ہے جا کے امام کے ساتھ تو اس کی رکعت گئی، لیکن جو رکوع میں پہنچا ہے اس کو مل گئی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرو، اور یہاں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ باجماعت ادا کرو۔ مع الراکعین تو تبھی ممکن ہے نا کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھو گے۔ کیا خیال ہے؟ ویسے تو انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی باتیں بہت سی نکل سکتی ہیں، لیکن ہم نے تو جو مثبت ہے وہی بات کرنی ہے۔ آگے اتأمرون الناس، سوالی انداز ہے جی۔ اتأمرون الناس، حمزے کا معنی ہے کیا، سوالیہ استفہامیہ حمزہ، کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا۔ یہودیوں میں سے نا کچھ مسلمانوں نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام، وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام جو پیغام دے رہے ہیں کیا یہ تورات میں بھی ہے؟ ظاہر عالموں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں، خود نہیں مان رہے تھے لیکن رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر ان پر چوٹ فرمائی، فرمایا تأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ ارے جو ہدایت تم اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو کہ واقعی تم ٹھیک ہو، تم نے صحیح اسلام قبول کیا ہے، تو تمہیں خود کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی اور وہ چند تک ہی ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسلمان ہو گئے تو پھر ہمیں یہ ہمارے جو خاندان کیا کہتے ہیں قوم والے ہیں یہودی وغیرہ، یہ تو کچھ نہیں دیں گے، الٹا ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا لالچ ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے۔ تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تنسون نسیان سے نکلا ہے نا، بھولنا، انسان بھی بھولتا ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور حالت یہ ہے کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی تورات ہو انجیل کی، خود پڑھتے ہو، خود سارا کچھ جانتے ہو اور دوسروں کو صحیح بتاتے بھی ہو اور خود نہیں۔ اہل ایمان کو یہی بات سورہ الصف میں یوں کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لم تقولون، وہ بات کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے۔ تو اسی طرح یہاں پہ ان کو بھی یہ کہا گیا کہ تم ان کو بتاتے ہو کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، وہ ٹھیک تم خود کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آ گئی؟ آگے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اس طرف آ جاؤ پھر تو تم عاقل ہو، ورنہ تم کتنے بھی عقل مند بنو ہماری نظر میں تمہاری حیثیت بیوقوف کی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، اگلی آیت، اور استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے، تعاون سے نکلا یہ، تعاون کسی کے ساتھ ہیلپ کر دینا، مدد کر دینا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے استعانت طلب کرو، مدد مانگو، یعنی جب کوئی مشکل ہو تو اس وقت اس مشکل کو تم خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جھیلو۔ ایک صبر ہے، دوسرا والصلاح، اور نماز سے۔ حضرت امام زین العابدین پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، کسی ان کے خادم سے یا کسی سے پوچھا گیا کہ ان کا زین العابدین لقب کیوں تھا؟ تو اس خادم نے کہا کہ پتنی اتنا عرصہ میں رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو دن کو بس لوگوں کی خدمت میں اور رات کو اللہ کی یاد میں انہیں میں نے دیکھا ہے، یعنی نہ انہوں نے مجھے دن کا کھانا بنانے کا کہا اور نہ رات کا، بس جو ہم بنا دیتے تو ٹھیک، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو پھر زین العابدین یعنی عبادتوں کے لیے زینت، وہ امام زین العابدین۔ اسی طرح ایک دن نماز میں نوافل میں مشغول تھے تو گھر میں آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھتے رہے، اور اسی طرح یہ سارا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑی مشکل سے بجھائی گئی ہے آگ، اور آپ نماز میں تھے، تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں تو چلو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، وہاں ہمیں بھی کہا گیا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا تھا لیکن میں نے تو پھر ادھر سے مدد طلب کی ہے۔ یہ ان کی شان ہو سکتی ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اتنا نہیں کرتے مصیبت کے وقت واویلا اور اس طرح کی باتیں، یہ ایک الگ مصیبت ہے۔ اصل میں تو حکم یہ تھا سورہ العصر میں کہ جب جو اہل ایمان ہیں ان کی یہ شان ہے کہ وہ کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندے پر تکلیف آتی ہے دوسرا صبر دیتا ہے، جب اس پر آتی ہے تو یہ جو ہم غمی کے موقع پہ جاتے ہیں یہ بھی یہی ہے، اسی آیت کی تشریح ہے کہ ہم انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہمارے اوپر اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، ظاہر ان کے گھر پہ وہ آئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صبر کی تلقین اور خود صبر کرنا، یہ سارے احکام یہاں پہ دیے گئے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ساتھ میں رب تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ یہ بہت مشکل کٹھن چیز ہے، کبیرہ بہت بڑی چیز ہے، دشوار گزار چیز ہے، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں، رب کی بات ماننے والے ہیں، ظاہری طور پہ بھی، زبان سے اقرار کر کے بھی، اور دل سے اور اپنے عمل سے ثابت کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی بات مانیں، ان کے لیے صبر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے موقع میں نماز ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، بلکہ باقاعدہ نوافل ہے حاجت کے، جب بھی کوئی مشکل ہو تو آپ اپنے رب سے رب کی نماز ادا، یہ صبر اور نماز کوئی الگ چیزیں تو نہیں ہے نا، رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کی بھیجی گئی احکام ہے، ان کے مطابق عمل کریں گے تو یہ آپ یقین کریں نا کہ اپنے رب کی احکام جو ہے نا ان کو بجا لا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ کون ہے جو خشوع والے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں یظنون، جو یقین کرتے ہیں، ظن ویسے گمان کو بھی کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک مسلمان اپنے رب پر گمان نہیں کرتا، یقین کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے بھی اور ایک بھی ہے، وحدہ لا شریک، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر یقین کا معنی کیا گیا، کہیں کہیں اس کا معنی ظن بھی ہوگا، یہ کوئی تقریباً 7 الفاظ ہیں۔ اس بات میں آیا ہوا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، ایسے تو اگر بیان کرنے پہ آپ آ جائیں تو کروڑوں ہیں نا، وہ میں ظن کر رہا جی میں وہی بات کر رہا ہوں، ظن نہیں کر رہا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ تھوڑا ہے نا ترجمے کا مسئلہ ہے، تو کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ترجمہ ہے تو پھر تفسیر تو نہیں ہے، تو پھر میں زیادہ ادھر اس لیے جانے سے اوائڈ کر رہا ہوں کہ ان کا بھی وہ رہے، کیونکہ پھر یہ ہم نے پورا بھی کرنا ہے، باقی وہ ہے بالکل بات، اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے میں وہ 7 چیزیں بتا رہا ہوں کہ 7 ایسے لفظ ہیں جنہیں
دو نام دیے گئے ہیں، افعال یقین و شک بھی انہیں کہتے ہیں، اور ایک اور بھی ان کا دوسرا نام بھی ہے۔ اس میں تین ایک طرف ہے، تین ایک طرف ہے، اور ایک جو ہے وہ دونوں طرف مشترک ہے، بالکل اس طرح جس طرح حروف ندا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 5 ہیں، اور دو ایک طرف اور ایک درمیان میں مشترک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہے، لیکن اس جگہ پہ اس کا معنی یقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جب ظن کا لفظ آئے گا نا، ان کے ساتھ نسبت ہوگی، اس وقت یقین کا معنی کریں گے۔ اس کے نیچے نیچے جو ہے تو وہ پھر جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہے پھر اس کو گمان کریں گے کہ بندہ، حدیث پاک میں جو آیا ہے، آپ نے جو حوالہ دیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جو مجھے رحیم جانے کریم جانے پھر میں اس کے ساتھ ویسے کروں گا، اور جو اس طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ الذین یظنون انہم، وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں، انہم یہ کہ کس بات کا یقین؟ ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی مرنا تو کوئی یقین کرے تو تب بھی مرے گا، تو نہ کرے گا تو تب بھی مرے گا، مرنے کی یہاں بات نہیں، لفظ تو یہ ملاقو ربہم ہے، اور ہمارے نزدیک مرنا ہی رب سے ملاقات کرنا ہے، لیکن اصل ملاقات اس سے آگے بھی ہے۔ کل جب حشر میں اپنے رب کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو یہ اس ملاقات کی بات ہے کہ وہاں وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور کافروں کا کیا ہے؟ کافر تو کہتے ہیں یہ اصل کفار من اصحاب القبور، وہ تو ناامید ہو چکے ہیں اپنے رب کی ملاقات، وہ تو اسی لیے ان کو ان کے نیک اعمال کا وہاں فائدہ نہیں ہوگا کہ ادھر جانے کا ان کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب تصور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لیکن جن کا یقین ہے، تصور سے آگے بڑھ کر یقین ہے، ان کی یہ شان ہے کہ وہ خاشعین میں شامل ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یہ بھی ان کا یقین ہے کہ ہم نے پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی یہاں پھر آگے جی بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ تو وہ الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سیم وہی ہے کہ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کے طور پہ فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو کچھ تو بیان ہو چکی ہے، کچھ آگے بیان ہوگی، اور دوسری ایک اور بات کہ وَأَنِّي، اور یہ کہ جی بے شک ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فضلتکم، فضیلت عطا فرمائی۔ ایک جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں فضیلت دی۔ یہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دور تک ہم نے تمہیں سارے جانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ ہماری تمہارے اوپر مہربانی ہے، ورنہ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سارے اعضاء تمہارے اور پہلے لوگوں کے اور تمہارے ساتھ دوسرے لوگوں کے بالکل برابر ہیں۔ فرعون کی قوم کے بھی ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے، شاید تم سے کوئی زیادہ بھی طاقتور ہوں، لیکن ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، تو تم سمجھو اس بات کو کہ ہم نے تم پر انعام فرمایا ہے، اور اس انعام کو جب تم سمجھو گے تو پھر تم ہماری بات مانو گے۔ اچھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، ٹھیک ہے، یومن، اس دن سے، یہاں کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن، ٹھیک ہے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی۔ آج کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو اس کا والد کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، رشتے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، دوست یار کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، میں یہ کر دیتا ہوں، لیکن ادھر ایسا نہیں، بلکہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا، شیئن، کچھ چیز بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی قبول کی جائے گی کسی کی سفارش، ٹھیک ہے، جدھر یہ الفاظ آئے ہیں وہاں پہ سارا استثناء بھی ہے، لیکن یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے۔ اب ڈرایا جا رہا ہے آخری دن سے، تو وہاں فوراً تو یہ نہیں نا تسلی دے دینی کہ نہیں فلاں کی ہو جائے گی، تو یہ وہ انداز اپنایا جا رہا ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی کسی کی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ ایک چیز ہے جی، چلو جی یہ فلاں نے قتل کر دیا ہے تو یہ اس کا فدیہ دے دیں، خون بہا دے دیں، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ وہ 10 اونٹ ایک بندے کے قتل کے برابر ہے۔ یہاں پہ فرمایا نہیں، ادھر ایسے نہیں چلے گا، جس نے جو زیادتی کی ہوگی وہ خود ہی اس کا بدلہ دے گا، ولا ہم ینصرون، اور وہاں مدد بھی نہیں کی جائے گی،
لیکن دوسری جگہ اس ساری آیت کو وضاحت کے ساتھ مزید بھی بیان کر دیا کہ ہوگی مدد لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو وہ پھر کسی دوسرے کی تو نہ ہوئی نا، اللہ کی ہوئی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اگر کسی کو شفاعت کی اجازت ہے پیارے آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے ہوگی تو وہ بھی رب تعالیٰ کی اجازت سے ہے. اگر آپ کی امت میں علماء کو اجازت ہے، حفاظ کو ہے، قراء کو ہے، کچے چھوٹے بچوں کو ہے جو مر گئے ہیں بچپن میں اپنے والدین کی، یہ سارے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر نہ کوئی کسی کی مدد، نہ ہی کسی کی سفارش، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی کسی جان کے بدلے میں کوئی اور جان قبول کی جائے گی. یہ چار چیزیں. آگے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ وقت یاد کیجئے، نجیناکم، جب ہم نے نجات دی تمہیں. اب اپنے حبیب پاک کو یاد کروایا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے نجات، رہائی. یہ کس کی قید میں تھے، کس کی کنٹرول میں تھے بنی اسرائیل؟ فرعون جو بادشاہ تھا اس وقت، جو بھی اس کا نام تھا، اس کے کنٹرول میں تھے. بڑی مشکلیں جھیلی اور بڑی وہ سختیاں ان پر کرتے تھے. من آل فرعون، آگے آپ ہی گیا ہے سامنے. ٹھیک ہے جی. کہ فرعون اور فرعون کی قوم سے جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، کم، ہم نے تمہیں. ٹھیک ہے جی. یسومونکم، ویسے نا کوئی چیز گرم کر کے نا ایسے لگائی جائے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرمایا یسومونکم، یہ دکھ پہنچانا، دکھ دیتے تھے تمہیں. وہ کس انداز سے دکھ دیتے تھے؟ سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب دے کے، بری سزا دے کے تمہارے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھ کے. اور ان برے رویوں میں یا برے عذابوں میں ایک بات یہ تھی، یذبحون، ذبح کرتے تھے. ذبح کرنا، کل بھی ذبح عظیم آیا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے بیٹوں کو، ابنا، ابن جمع ابنا، کم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رکھتے تھے. یستحیون حیات سے ہے. حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو. اور ممات، موت کو. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. ابھی تو وہ ادھر بیٹے تھے تو سامنے بھی بیٹیاں کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہیں وہ زندہ چھوڑتے تھے اور پھر بعد میں وہ عورت کے درجے پہ وہ پورے معنی کے ساتھ آ جاتی تھی، لہذا نساءکم فرمایا. ایک حکمت یہ ہے، کوئی اور بھی ہوگی. وفی ذالکم، اور اس سارے معاملے میں، ان تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے میں اور بیٹیوں کو چھوڑنے میں. تفصیل کا تو یہاں وقت نہیں، گنجائش نہیں. اتنی بات ضرور ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس میں اس نے دیکھا تھا کہ اس کی بادشاہی جا رہی ہے، اور کس کے ہاتھوں جا رہی ہے؟ یہ میری غلام قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بڑا ہو کہ میرا تخت وہ لے رہا ہے اور سارا کچھ. تو اس نے اپنے جو جاننے والے تھے اس وقت ان کے سامنے پیش کی یہ بات. پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ویسے ایسے ہی ہوتے ہیں خواب، یہ ہوا. پھر اسے سکون نہ آیا اس نے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بچہ ایسے پیدا ہونے والا ہے جو اس طرح کرے گا. تو پھر اس نے نا اس بری بنی اسرائیل قوم میں بندے چھوڑ دیے، دائیوں کو اور سب کو، کہ جو بھی کسی جگہ کوئی پیدائش ہو نا، ولادت ہو، تو اگر وہ بچی ہو تو پھر خیر ہے، تو بچہ ہوا نا پھر اس کو نا تم نے ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں، کاریگری دیکھیں، تدبیر. اور کیا بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا رب تعالیٰ نے محفوظ رکھا. وہ کچھ عرصہ گزرا تو اتفاقاً یہ جو بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھے تھے، صدمہ بھی ہوتا ہے، تو یہ مرنا شروع ہو گئے. تو جب مرنا شروع ہو گئے تو اب اس کی قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ یہ سارے مر رہے ہیں، نئے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو تم ذبح کروائے جا رہے ہو، خدمت تمہارے باپ کرے گا، کون کرے گا؟ اپنی قوم کو پھر خدمت کرنی پڑے گی. اس نے کہا چلو پھر کوئی حل نکالو. پھر حل نکلا جی کہ چلو 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا ان کو تو ذبح کر دو اور 1 سال چھوڑ دو تاکہ کچھ نہ کچھ باقی رہے. تو مت ماری گئی ہے کہ جو 1 سال چھوڑ رہے ہیں اس میں جو وہ پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جب کفر آتا ہے تو جہالت سے آتا ہے، اور جہالت تو پھر عقل کو تو معاف کر کے آتی ہے. وہ پھر حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئی جس سال بچوں کو ذبح نہیں کرنا تھا. اور لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
اس سال پیدا کیا جس سال بچے ذبح کرنے تھے. لیکن وہ آگے آئے گا، آپ جب جیسے جیسے آگے جائیں گے سورہ قصص میں یہ آپ دیکھ لینا پہلے ہی تقریباً رکوع میں کہ ادھر رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ سارا انتظام کیا. کس تک ہوتا پھر آپ فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑھے اور پھر خود ہی اس کے وہ اقتدار کا خاتمہ آپ کے ہاتھوں ہوا. رب تعالیٰ کا جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، بندہ بہرحال اپنی تدبیر کرتا ہے. تو یہ اس کی ہلکی سی جھلک جو ہے نا یہاں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. اگلی آیت میں یہاں اس کا آخری جملے میں فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے ان دونوں کاموں میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ابتلا تھا کہ عورتوں کو زندہ چھوڑنا اور ان کی حفاظت کے لیے تو کوئی بھی نہیں تھا اور بچوں کو مار دینا. ٹھیک آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ابھی پاک وہ وقت بھی ذرا یاد کیجئے کہ جب ان کے لیے ہم نے یہ ان پر احسان فرمایا کہ فرقنا بکم البحر. فرقنا، فرق کا معنی ہے ایسے جدا کرنا. ٹھیک ہے جی، یہاں پھاڑنا لکھا ہے تو چلیں وہ دریا کے حساب سے کیا ہے. ٹھیک ہے، فرقان قرآن پاک کا ایک نام بھی ہے، فرقان یوم بدر کو بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی یہ تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا تھا. فاروق جو کہتے ہیں فاروق حق والباطل، اس کا بھی یہی مطلب ہے. فرقنا بکم البحر، ویسے دریا میں ڈوبنے کو غرق کہتے ہیں غین کے ساتھ، یہ آگے آ رہا ہے واغ رکھنا. ٹھیک ہے، اور آگ میں جلنے کو خرق کہتے ہیں، یہ جو خواہ ہوتی ہے نا الحمدوں میں وہ. ٹھیک ہے، تو جلانے کی بات آئے گی تو خرقوہ من النار، اور ڈبونے کی بات آئے گی تو پھر غرق کی بات آئے گی. یہ خیال کرنا. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے جدا کر دیا پانی کو درمیان میں سے ایسے. بکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے جی، کس کو؟ البحر سمندر کو، دریا کو. نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں، اور بحر سمندر ہو گیا. دریا بھی ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے یہی لکھا ہے تمہارے لیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا. سمندر تھا یا نیل تھا؟ یہ نیل لکھتے ہیں، کچھ سمندر لکھتے ہیں. اچھا جی چلے اس کے بارے میں ابھی کلیئر اچھا یہ سمندر تو نہیں ہو سکتا مصر نہیں جی، ہوگا دریا ہے، کیونکہ کوئی حد تو تھی نا. سمندر تو پھر لامحدود ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. اتنا تو پھر خاصا مسئلہ تھا. نیل بھی سارے دنیا میں بڑا دریا ہے. چلے میں آپ کو بتا دوں گا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا. آل کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، ایسے اولاد ہے، لیکن یہاں صرف فرعون کی اولاد تو سرے سے شاید تھی نہیں. کچھ کہتے ہیں فرعون کی بیٹی بیٹی، لیکن میں کم از کم ان سے تو نہیں تھی، حضرت آسیہ سے تو. ٹھیک ہے، جن کا یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آئے گا، یہ تو ان سے نہیں تھی. اور یہاں آل سے مراد قوم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ قوم کا والد کی جگہ پہ ہوتا ہے نا، سربراہ ہے. ٹھیک ہے جی، آل فرعون وانتم تنظرون، اور آپ دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں دیکھے یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو کہ 50 آیتیں 10 آیتیں آج آپ نے سنی ہیں جی. انشاءاللہ العزیز یہ 50 نمبر آیت سے اگلے منگل کو ہم اٹھائیں گے. کوئی بات غلط نکلے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.